ہیں وہ ہم ضرور اپنی بلیسنگ کے لیے، اپنی برکت کے لیے کریں۔ اور اگر کچھ نہیں کر سکتے، ایک کام تو ہم سب کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو ہم دعا کریں کہ ان سارے اخراجات کو خداوند پورا کرے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دعائیہ گروپ کی یہ خوبصورتی یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی کے اوپر پابندی نہیں لگائی۔ آپ کی مرضی ہے خدا کی خدمت کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں، تو یہ آپ کا اپنا فعل ہے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو خدا کا شکر ہو اور آپ کی برکت کے لیے ہے، ورنہ یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ بات مرضی نے بڑی خوبصورت آستر سے کہی، اگر تو خاموش رہے گی، اگر تو خاموش رہے گی، نجات یہودیوں کے لیے کہیں اور سے آ جائے۔ خدا اپنا بندوبست کرنا جانتا ہے۔ تو یہ لاکھوں روپے کے اخراجات تو خدا نے پورے کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں مجھے بھی نہیں پتا، یہ اس کو علم ہے، اور آپ کے سامنے یہ سارے پروگرام ہوں گے۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آپ لوگوں کے آج تک کے سارے تعاون کے لیے بھی، اور آئندہ بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، ہمیں بتاتے رہیں گے، اور ہم یہ کارواں اس طرح سے چلتا رہے گا کہ خداوند خدا آنے والے دنوں میں یہ ہمارا چھوٹا سا گروپ ہے، اور خداوند خدا آنے والے دنوں میں ہمارے چھوٹے سے گروپ کو اونچے پیمانے پر استعمال کرنے والا ہے۔ اور میں تو اکثر یہ اعلان کرتا رہتا ہوں، لیکن کہاں تک آپ اس کو اپنے اندر لیتے ہیں وہ آپ کا فعل ہے۔ چھوٹا سا گروپ ہے ہمارا، اور سونا ہمیشہ تھوڑا ہی ہوتا ہے لوہے کی منسبت ہے۔ اگر 100 من لوہا ہے تو اس کے مقابلے میں جو ہے 1 تولہ سونا یا 1 سٹانگ تولہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ آپ لوگ ہم جو سارے جمع ہوتے ہیں نا، ہم وہ سونا ہیں جس کو خدا نے بھٹی میں ڈال کے جو ہے ہمیں مضبوط کندن بنایا ہے۔ ہیلیلویا! زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے کہ ہم اگرچہ تھوڑے سے ہیں، خدا ہمیشہ تھوڑے سے لوگوں سے کام شروع کرتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا ساتھ ہمارے ساتھ رہا، آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں، تو یقیناً خدا آنے والے دنوں میں ہمارے اس دعائیہ گروپ کو اونچے پیمانے پر استعمال کرے گا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے فرائیڈے میں نے کیا میسج دیا تھا، کسی کو یاد ہے کہ کیا میسج تھا؟ ہاں، جاؤ شاگرد بناؤ، اور میں نے کافی کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھیں۔ آج میں نے کہا تھا کہ اسی کا کنٹینیویشن ہوگا۔ آپ لوگوں کی توجہ چاہیے، جن کے ہاتھوں میں خدا کا پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ نکالیں۔ متی 28 باب اس کی 18، 19، 20۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت کثرت سے نازل ہو، آمین۔ آج میں اپنے سروں کو چکائیں اور دعا کریں۔ اے خداوند خدا کے پاک برے، میں اپنے لیے اور اپنی جماعت کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج شام تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہو۔ اے خداوند میرے ہونٹوں کا ذمہ لے، مجھے روح القدس کا تازہ مسح دے، میرے گلے کو چھو، میرے ہونٹوں کی تقدیس کر۔ اگرچہ اے خداوند ہم تعداد کے لحاظ سے کوئی بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن اے خداوند خدا، آج جتنے لوگ ہیں اگر تو ان سب کے دل میں آج کے کلام کے وسیلہ سے کام کر
تاکہ آنے والے دنوں میں آئے خداوند خدا ہم تیرے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بن جائیں۔ آئے روح پاک آج شام بھرے بادل کی مانند اپنے کلام کو برسا۔ آئے خداوند اپنے کلام کا وسیلہ سے ہمیں چھو اور ہمیں برکت دے، ساری فضا کو، ماحول کو پا کر، اور خداوند خدا تیرے لوگ آج کے کلام کے وسیلہ سے زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یہ سب کچھ آپ کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں سے یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں نے بشارت کا کام کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے دوسروں کو نہیں بتایا۔ وہ کیسے پتا چلتا ہے؟ تعداد سے پتا چل رہا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے ساتھ اور نئے لوگوں کو بتانا ہے۔ بشارت کا میسج میں نے دیا تھا کہ اپنے ساتھ دوسروں کو لے کر آئیں۔ چلیں، اس بار تو ہم ناکام ہوئے، اگلی بار اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ ورس جو آپ لوگوں نے پڑھی ہے، اس کے اندر میں دوبارہ سے اس کو پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ واضح ہو جائے۔ پہلی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا مضمون ہے، گو اینڈ میک ڈسائپل، جاؤ اور شاگرد بناؤ، اس مضمون کو اپنے سامنے رکھیں۔ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ یہ چند آیات ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور خاص طور پر 19 آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ تو پہلے یہ تو 3-4 پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، تو اس کے اندر کیا کلام چھپا ہوا ہے؟ یہ آیات کیا کہتی ہیں؟ نمبر 1، 19 آیت کے اندر خدا کا بوجھ ہمیں نظر آتا ہے، وہ جو سب قوموں کے لیے رکھتا ہے۔ نمبر 1 یعنی پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ تو اس آیت میں کیا بات چھپی ہوئی ہے؟ نمبر 1 کہ خدا وہ بوجھ جو کہ قوموں کے لیے رکھتا ہے، اس نے شاگردوں پر ظاہر کیا ہے۔ نمبر 2، خداوند خدا ہم سے توقع رکھتا ہے، وہ ہم پر آس لگائے ہوئے ہے کہ میرے شاگرد ضرور میری بات کو مانیں گے اور یہ جا کر قوموں کو شاگرد بنائیں گے۔ یعنی خدا ہم پر آس لگائے ہوئے ہے۔ ایسے ہی جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ ان پر آس لگاتا ہے کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ تو اسی طرح سے خدا مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر آس لگائے ہوئے ہے۔ کیا آس لگائے ہوئے ہے؟ کہ ہم جا کر سب قوموں کو کیا کریں؟ شاگرد بنائیں۔ میں نے 2 باتیں بتائیں۔ تیسری بات جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے، اس میں استاد اور شاگرد کا پیغام جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، شاگردیت کا مضمون ہے۔ شاگرد جو ہے تم جا کر سب قوموں کو کیا کرو؟ شاگرد بناؤ۔ یعنی اس کے اندر جو ہے استاد اور شاگرد کا خیال غالب ہے۔ تو 3 باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائیں۔ نمبر 1 میں نے کیا بتایا تھا کہ خدا کا بوجھ ہے، خدا غیر قوموں کے لیے کیا رکھتا ہے؟ بوجھ رکھتا ہے،
اور خدا نے پہلے ہی سے یہ بات واضح کر دی. اگر آپ لوگوں کے پاس خداوند کا پاک کلام ہے تو میرے ساتھ دیکھیں استثناء 32 باب اس کی 8ویں آیت کہ خدا غیر قوموں کے لیے شروع ہی سے بوجھ رکھتا ہے. جب حق تعالیٰ نے قوموں کو میراث بانٹی اور بنی آدم کو جدا جدا کیا تو اس نے قوموں کی سرحدیں قائم کر دی. تو لہذا خداوند خدا شروع ہی سے یا ہم یہ کہہ لیں کہ غیر قومیں شروع ہی سے خدا کی پلاننگ میں ہیں. اور اگر ہم پرانے عہد نامے کی پہلی کتاب میں جائیں اور اس کے 12ویں باب کو پڑھیں تو یہیں سے بات واضح ہوتی ہے. غیر قوموں کے لیے بات ہمیں نظر آتی ہے. 12ویں باب کی دوسری آیت ہے اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا, تیرا نام سرفراز کروں گا, سو تو باعث برکت ہو. جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا, جو تجھ پر لعنت کریں اس پر میں لعنت کروں گا, اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. تو یہ وہ بوجھ ہے جو جاتے جاتے خدا شاگردوں پر ظاہر کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے آپ لوگ 15واں باب پڑھیں اور اس کے ساتھ 26 باب میں اضحاق کے ساتھ خداوند خدا ذکر کرتا ہے کہ جو خدا نے وعدہ غیر قوموں کے لیے ابراہیم سے کیا پھر اضحاق سے 26 باب میں کیا ہے, اور پھر جو 28 باب میں خدا نے یعقوب کے ساتھ یہی وعدہ دہرایا ہے. تو اس لیے آپ بائبل کے شاگرد بن جائیں. اور جو میں حوالے کہہ رہا ہوں, اور اگر آپ کلام کو جانتے ہیں تو یہ تینوں باتیں لگ لگ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میں تیرے وسیلہ سے قوموں کو برکت دوں گا, اور 26 باب میں خدا نے اسحاق سے کہا کہ میں تیرے وسیلہ سے, تیری اولاد کے وسیلہ سے غیر قوموں کو برکت دوں گا, اور پھر 28ویں باب میں خدا نے یعقوب سے کہا کہ میں تیرے وسیلہ سے اور تیری اولاد کے وسیلہ سے غیر قوموں کو برکت دوں گا. پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. تو بات پہلا نقطہ واضح ہو گیا کہ خدا کے منصوبے میں غیر قومیں شروع ہی سے ہیں. اور اس کے لیے اب نئے عہد نامے میں سے ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھ لیجئے, غلطیوں 3 باب, اس کی 3 باب اس کی 8ویں آیت. اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا. کن کو؟ غیر قوموں کو. پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنائی کہ تیرے سبب سے سب قومیں برکت پائیں گی. اور اب 14ویں آیت پر آ جائیں, 3:14. تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے. تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک پہنچے. تو آپ پہلا پوائنٹ ہم ابھی تک واضح کر رہا ہوں کہ جب خدا شاگردوں سے جدا ہو رہا ہے تو خدا اپنے اس وعدے کو جو اس نے اسحاق سے کیا, ابراہیم سے کیا اور یعقوب سے کیا, غیر قوموں کے لیے اس کو بھولا نہیں ہے. اور اسی لیے خدا دوبارہ جدا ہوتے وقت مسیح یسوع شاگردوں سے کہہ رہا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو کیا کرو؟ شاگرد بناؤ. تو خدا نے یہ دوسری بار کلام کیا شاگردوں کے ساتھ. پہلی بار کہاں کیا کلام اور وہ پیغام کیا تھا؟ پہلی بار جب خدا نے کلام کیا تو وہ محدود تھا. دوسری بار جب خدا نے کلام کیا تو اب رویا بہت بڑھ چکی ہے. پہلی بار جب کلام کیا تو خدا نے کہا 10واں باب پڑھ لیں آپ,
متی 10 باب اور اس کی 6 آیت، میں پس تم اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کے پاس میں بھیج رہا ہوں، غیر قوموں کے پاس نہ جانا، غیر قوموں کے پاس نہ جانا، میں تمہیں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کے پاس بھیج رہا ہوں۔ تو پہلی بار جب خدا نے بھیجا، مل گیا آپ لوگوں کو حوالہ جی؟ نہیں، متی اور اس کا 10 باب اس کی 6 آیت، تو ابھی تک آپ لوگ کھول رہے ہیں اس لیے مجھے ایسا لگا جیسے آپ لوگوں کو نہیں ملا۔ تو 5ویں اور 6 آیت ہے۔ تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا نے انہیں کہا کہ صرف تم اسرائیل کی کھوئی بیڑوں کے پاس جانا، غیر قوموں کے پاس نہ جانا۔ اور جب خدا نے کفارہ دے دیا تو کفارہ ادا کرنے کے بعد خدا کہتا ہے پہلے صرف غیر قوموں کے لیے، خدا نے کہا غیر قوموں کے پاس نہ جانا، اب خدا کہہ رہا ہے کہ غیر قوموں کے پاس جاؤ اور انہیں کیا کرو؟ شگرد بناؤ۔ اب ویژن جو ہے بڑھ گئی ہے، براڈر بڑی ہو گئی ہے۔ تو اب خداوند خدا یہ کہتا ہے کہ سب قوموں کے پاس جاؤ، ہر ایک کے پاس جاؤ، سب قوموں کے پاس جانا تو بڑی بات ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی دعائیہ لسٹ کو دیکھیں، کیا غیر قوموں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں؟ ہماری دعائیہ لسٹ میں غیر قوموں کے نام ہیں؟ جا کر تو کلام سنانا بہت دور کی بات ہے، ہماری دعائیہ لسٹ میں تو غیر قوموں کا نام ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کن کن ملکوں کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے دل میں جواب دیں، کن کن ملکوں کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں کہ اس ملکوں میں بیداری آئے؟ تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ پس تم جا کر غیر قوموں کو کیا کرو؟ شگرد بناؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے، زندہ ہونے کے بعد، اور وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت بیدار آتا ہے۔ یہ کام تو ہوگا، یعنی قوموں تک پیغام تو جائے گا، ہم اس میں حصہ لیں یا نہ لیں، یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو بے انجام واپس نہیں آتے۔ خدا کا کلام تو غیر قوموں تک پہنچے گا، بٹ ہاؤ مچ آر کنٹریبیوشن، ہمارا کنٹریبیوشن اس میں کیا ہے؟ What we are doing and what we have planned for coming years، آنے والے سالوں کے لیے ہم نے کیا منصوبہ بندی کی ہے؟ خدا نے یہاں پر شگرد بنانے کا طریقہ بتایا ہے، میتھڈالوجی کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کیسے شگرد بنانا ہے۔ ابھی بولیں، آپ لوگ ہی بولیں، میرا ہی زور لگاتے جانا ہے۔ جا کر، جاؤ، شگرد بنانے کے لیے کیا کرنا؟ ہم نے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ غیر قوموں کے پاس جانا ہے، دشمن کے علاقے میں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ بند علاقوں میں جانا ہے، غیر اقوام کے پاس جانا ہے۔ شگرد بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے، جا کر۔ اور خدا نے یہ نہیں، اور شگرد بنانے کے لیے ہم رام دہ صوفوں پر بیٹھ کر شگرد نہیں بنا سکتے، ہم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر شگرد نہیں بنا سکتے۔ آپ میرا مطلب سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر ہم شگرد نہیں بنا سکتے۔
خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم جائیں اور قوموں کو کیا کریں؟ شاگرد بنائیں۔ خداوند خدا یہ چاہتا ہے ہم اپنے دور کے جو ہماری پشت ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ ایک بڑا زبردست حوالہ ہے میرے ساتھ، آپ دیکھیں مرکس کی انجیل میں، مرکس اس میں آپ پہلے ہم دیکھ لیں ایمال کی کتاب، اس کا 20 باب، اس کی 24 آیت، بڑی زبردست خوبصورت بات ہے۔ لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا۔ میں نے حوالہ بتایا ہے ایمال 20:24، لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں۔ شاگرد ایسے نہیں بنتے، یہ ہے وہ قیمت جو میں نے اور آپ نے ادا کرنی ہے۔ بامقابلہ جو بھی میں بات کر رہا تھا، بامقابلہ اس کے کہ میں اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع مسیح سے پائی ہے پوری کروں۔ یعنی ہم اپنے دور کے لیے، اپنی خدمت کے لیے ہم ذمہ دار ہیں، ہم رسپانسیبل ہیں، ہم اپنی پشت کے لیے رسپانسیبل ہیں کہ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو اگلی پشت تک پہنچائیں، اگلی پشت تک شاگرد بنائیں، اور وہ اپنے دور میں دوسرے آنے والی نسلوں تک کو بتائیں کلام، اور اس طرح سے وہ آنے والی نسلوں کو کلام سنائیں۔ اور یہ بات آپ کو دوسرا تموتھیوس 2 باب اور اس کی دوسری آیت میں ملے گا۔ وہ کلام تموتھیوس، پالوس رسول تموتھیوس کو کہتا ہے 2 باب اس کی دوسری آیت کہ جو کلام تو نے بہت سارے گواہوں سے مجھ سے سنا ہے اسے دیانتدار لوگوں تک پہنچا، اور وہ آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلام ملٹی پلائی ہو رہا ہے۔ اگر کوئی چرچ ملٹی پلائی نہیں ہوتا تو وہ موت کے قریب ہے، وہ مرنے کے قریب ہے۔ تو خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا نے ہمیں شاگرد بنانے کا طریقہ بتایا ہے کہ ہم جا کر غیر قوموں کو کیا کریں؟ شاگرد بنائیں۔ ہم رام دے صوفوں پر بیٹھ کر شاگرد نہیں بنا سکتے، ہم جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر جو ہے شاگرد نہیں بنا سکتے، ہم جو ہے جا کر، میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ پرواہ کروں، کہ اس کی کچھ قدر کروں۔ خداوند نے جو مجھے پیغام دیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہم نے مشکل علاقوں میں جانا ہے اور شاگرد بنانے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری خدا نے میری اور آپ کی لگائی ہے کہ ہم جا کر غیر قوموں کو کیا کریں؟ شاگرد بنائیں۔ اور اگر ہم نے اس طریقے کو اپنایا، غور سے سنیے، بڑی زبردست بات کر رہا ہوں میں، اگر ہم اس کام میں پورے اترے، اگلی پشت تک کلام سناد پہنچا دیا، اور وہ اگلی پشت تک پیغام کو لے کر جائیں، وہ آنے والی پشت تک پیغام پہنچائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کلام جو ہے اتنا زیادہ پھیل جائے گا کہ ہر ایک کے گھر کی دہلیز تک خدا کا کلام پہنچے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو۔ خدا کا کلام ہر ایک کی دہلیز تک پہنچ جائے گا۔ کب ہوگا یہ؟ جب ہم ذمہ دار ہوں گے، جب ہم ذمہ داری اٹھائیں گے۔ میرے دل میں ایک بہت بوجھ ہے کہ ہمارے خادم جو ہے، سوری ٹو سے دیٹ، کلام جو ہے لوگ سنڈے کو جاتے ہیں اور سلیس اردو بنا کے جو ہے
صرف کہانی سنا دی جاتی ہے۔ اب جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، اگر یہی حشر رہا، ہم نے اپنے پینتڑے نہ چینج کیے، ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا، تو یہ چرچے سے ایک دن خالی ہوں گے۔ میرے لفظوں پر غور کیجئے، یہ نوٹ کر لیں آج کی ڈیٹ میں۔ اور خداوند خدا چاہتا ہے لوگوں کو جو تبدیل کرنے والی چیز ہے وہ کیا؟ کلام ہے۔ اگر کلام ہی آپ کلیسیا کو نہیں سنائیں گے تو لوگ کہاں سے تبدیل ہوں گے؟ لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ اکثر ہم نے یہ محاورہ سنا ہے۔ کون سا محاورہ بھئی؟ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی روح ویسے فرشتے۔ اتنے پڑھے لکھے ہر سنڈے کے سنڈے ہر جگہ ہر چرچ میں لوگ آتے ہیں، کوئی کسی کو پرواہ نہیں کہ کیا کلام پادری نے سنایا ہے، کسی کی جرت نہیں کہ وہ پادری کو پوچھے کہ آپ نے کیا کلام سنایا ہے۔ یعنی لوگ جو ہیں بالکل مردہ ہو چکے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے۔ کیا ہماری کلیسیاں نے بشپ کی، پادریوں کی کمیٹی کھا رکھی ہے؟ کیا کیوں ڈرتے ہیں؟ اور انقلاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک آپ بیدار نہیں ہوں گے، جب تک کہ آپ کے اندر سے آواز نہیں اٹھے گی۔ ہم ڈرتے ہیں کہ پادری ناراض نہ ہو جائے، خدا ناراض ہو جائے تو ہو جائے، لیکن میرا پادری ناراض نہ ہو۔ اس طریقے کے ساتھ قوموں میں تبدیلی نہیں آتی۔ صرف کلام ہے جو لوگوں کو تبدیل کرتا ہے۔ اگر کلام ہی ہم لوگوں کو جو ہے سپرفیشل سنا دیں گے، کچھ اس کے اندر کوئی ریما نہیں، لوگاس کو سیدھا سیدھا سنا دیا جاتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم لوگاس کو ریما بنا کے پیش کریں، اور وہ کلام تبدیل کرتا ہے جو لوگاس کو ریما بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ ریما تبدیل کرتا ہے، ریما چینج کرتا ہے۔ اور خداوند خدا چاہتا ہے کہ ہم ضرور دعا میں ٹھہریں اور اپنے پاسبانوں کے لیے دعا کریں کہ خداوند خدا انہیں فضل دے۔ اور خداوند خدا چاہتا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا کریں جو کتنے بڑے بڑے وسائل کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی خدمت نہیں ہے، کوئی بشارت نہیں ہے، کوئی رویا نہیں ہے۔ کلام یہ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ کلام ہمارے بشپوں کو، پادریوں کو نہیں پتا کہ جاؤ تمام قوموں کو جا کے کیا کرو؟ شاگرد بناؤ۔ ہمارے پاسبانوں کے پاس، ہماری ڈائسس کے پاس آؤٹ ریچ کی کیا رویا ہے؟ کتنے ہماری ڈائسس کے اندر کتنے لوگ ہیں جو باہر غیر قوموں میں جا کر کام کرتے ہیں، لیکن ہم خاموش ہیں، ہم ڈرتے ہیں، ہم بات نہیں کرتے کہ پاسبان ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ سب لوگ آتے ہیں، ہاتھ مت ملا کے چلے جاتے ہیں۔ تو میں تو سوچتا ہوں کہ یہ صرف جو ہے جو عبادت ہوتی ہے صرف ہاتھ ملانے کی ہوتی ہے، ملنے گلنے کی، چلو سب لوگوں سے مل گل لیا ہے، اور کوئی اس کے اندر جو ہے تبدیلی نہیں۔ تو اس لیے خدا را ہوش میں آئیں۔ کلام یہ کہتا ہے کہ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ہم سنبھال لیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کلام کو اتنا عام کر دیں کہ ہر ایک کی دہلیز تک پہنچے، اور خداوند خدا کی یہ آواز ہے، جاؤ۔ یہ جانے والے کون ہیں، کلام سنانے والے کون ہیں؟ یہ پیغام تمام خادمین کے لیے ہے، لے مینز کے لیے ہے، تمام منسٹرز کے لیے ہے، اور جو جانے والے ہیں وہ ان کو ہم مشنری کہتے ہیں۔ آج sorry to say that کہ ہماری کلیسیا مشنری سپرٹ کو کھو چکی ہے۔ میں نے پچھلی بار موازنہ کر کے بتایا تھا کہ مشنری میں اور خادمین میں کیا فرق ہے، یاد ہے؟ 4-5 میں نے پوائنٹ بتائے تھے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یاد ہے۔ تو میں نے یہ بتایا تھا کہ خادمین میں اور مشنریز میں کیا فرق ہے۔ نمبر میں نے یہ بتایا تھا کہ مشنری
چار دیواری سے باہر خدمت کرتے ہیں اور خادمین چار دیواری کے اندر کام کرتے ہیں۔ مشنری جو ہے کھوئے ہوئے لوگوں کو کلام سناتے ہیں، اور کھوئے ہوئے لوگوں کی ڈیفینیشن میں بتا دوں، کھوئے ہوئے لوگ ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی کلام نہیں سنا، اور خادمین برگشتہ لوگوں کو کلام سناتے ہیں۔ برگشتہ لوگوں میں اور کھوئے ہوئے لوگوں میں فرق ہے۔ برگشتہ لوگ وہ ہیں جو مسیحی مذہب میں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے کسی وقت کلام سنا، بڑے سرگرم تھے، انہوں نے توبہ کی، خدا کی خدمت کرتے تھے، لیکن اب ان کے دل ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ خادمین جو ہیں ہر بار، چاہے سنڈے ہو یا فرائیڈے ہو، خادمین جو ہیں وہ سنے ہوئے لوگوں کو ہی کلام سناتے رہتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی جان نہیں، تو بھیڑیں تو کمزوری رہیں گی نا پھر روحانی طور پر۔ ویسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اور مشنری ہر بار نئے علاقوں میں جاتے ہیں، مشنری ہر بار نئے علاقوں میں جاتے ہیں، نئے لوگ ڈھونڈتے ہیں، اور پالوس کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ان علاقوں میں جاؤں جہاں پہلے سے کسی خادم نے نیو ڈالی ہوئی ہے۔ نئے نئے علاقوں میں جاتے ہیں، نئے نئے چیلنجز قبول کرتے ہیں، بھلے ان کے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں۔ They are burning with the power of Holy Spirit to save the unsaved people. They are burning like anything. شاید ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس مالی طور پر کوئی اتنے گنجائش نہیں ہے، لیکن خدا کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ جو ہمارا چھوٹا سا گروپ ہے، میں نے پہلے مثال دی، اگر 100 من لوہا ہے تو ایک سٹانگ جو سونا ہے اس پر بھاری ہے، تو میں اور آپ آج یہ سمجھیں کہ ہم لوہا نہیں، ہم نے سونا بننا ہے، اور اس طریقے کے ساتھ آپ لوگ آتے رہیں، اس پیغام کو غیر قوموں تک ہم نے پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم خاموش رہیں گے تو میں نے پہلے بتایا یہ پیغام آستر 4 باب میں مردکی نے آستر کو بھیجا تھا، اگر تو خاموش رہے گی نجات یہودیوں کے لیے کہیں اور سے آ جائے گی۔ خدا نے کام کرنا ہے، اس نے غیر قوموں کو بچانا ہے، بھلے وہ کسی طرح سے، اگر ہم نہیں حصہ لیں گے تو کوئی دوسرا حصہ اس میں لے گا۔ تو خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں۔ مشنری اور خادمین جو ہیں کوئی رسک نہیں لیتے، مشنری رسک لیتے ہیں۔ ابھی میں نے والا پڑھ کے بتایا کہ میں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے مرنا بھی پڑے تو میں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو خدمت کے لیے رسک لینا پڑتا ہے۔ مشنری وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پرواہ نہیں کرتے، حالات کی پرواہ نہیں کرتے، حالات کیسے بھی ہوں، سچویشن کیسی بھی ہو، انہوں نے خدا کے پیغام کو ایک پشت سے دوسری پشت تک پہنچانا ہے۔ مشنری جو ہیں وہ سنسار کیے جاتے ہیں، انہیں کوڑے مارے جاتے ہیں، انہیں پتھر مارے جاتے ہیں، لیکن خادمین کے لیے وہ بچے رہتے ہیں کیونکہ وہ 4 دیواری کے اندر ہوتے ہیں۔ تو شاید میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بتائی تھی بات کہ ڈاکٹر تب مکمل ہوتا ہے جب وہ ہاؤس جاب کر لے، اور جب تک وہ ہاؤس جاب نہ کرے وہ مکمل ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ تو آج ہماری کلیسیوں میں شاید مشن کے اوپر پڑھایا تو جاتا ہے، پتہ نہیں کتنا پڑھایا جاتا ہے، تو
اگر پڑھایا جاتا ہے تو کتنے مشنری ہم نے تیار کیے ہیں بھیجنے کے لیے. تو مشنری وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے لکھا کہ پالوس اور یہ سارے لوگ انہیں سنسار کیا, کپڑے جھاڑ کے دوسری گلی میں جا کے کلام سنانے لگ گئے. ان پہ پتھراؤ کیا جاتا ہے, انہیں مارا جاتا ہے, اور لکھا ہے کہ جب انہوں نے لنگڑے کو ول کر دیا اور ان کو مارا گیا اور ان کے جسم کے اوپر کوڑے برسائے گئے اور ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھوکے گئے, تو وہ کیا کر رہے تھے بھئی؟ What they were doing کہ خدا یہ کام ہم سے نہیں ہوتا, ہم منادی بھی کریں اور مارے بھی کھائیں. پہلے کیا لکھا ہے کہ وہ خدا کی کیا کر رہے تھے؟ حمد و ستائش کر رہے تھے. خداوند تیرا شکر ہو کہ تیرے نام کی خاطر ہم ذلیل ہونے کے لائق تو ٹھہرے, بدنام ہونے کے لائق تو ٹھہرے, اور اس کے بعد دعا کر رہے ہیں, پریئر اینڈ پریز. تو ان کے دل میں ایک ہی نفیس مضمون جوش مارتا ہے. تو اب چند باتیں میں خصوصیات کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں, آپ کی توجہ چاہتا ہوں. یسایہ 50 باب, عزایہ چیپٹر 50 اور اس کی 4 آیت. اگر آپ کے پاس بائبل ہے, پیج 701 شگرد کی پہلی خوبی. خداوند خدا نے مجھ کو شگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں. میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی تھی, پتہ نہیں کسی کو یاد ہے یا نہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ کلام ہی وہ ویپن ہے جس سے ہم نے قوموں کو جیتنا ہے, جس سے ہم نے لوگوں کو تبدیل کرنا ہے. اگر کلام ہی نہ سنایا جائے, اگر کلام ہی سلیس اردو کر کے ہر سنڈے کے سنڈے سنا دیا جائے تو اس کلام کا کیا فائدہ. ہمارے خادم جو ہے وہ بالکل سست اور اس کے اندر ان کو کوئی محنت نہیں کرتے, کوئی تیاری نہیں کرتے. تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جو شگرد کی خوبی ہے وہ کیا ہے. بائبل آپ کے پاس ہے, آپ اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ میں بات صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. یسایہ 50:4 کی میں نے حوالہ دیا, غور سے دوبارہ سے سنیں. خداوند خدا نے مجھ کو شگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں, کیا جانوں؟ کہ کلام کے وسیلہ سے, یہ کلام ہے جو تھکے ماندے کو قوت دیتا ہے, جو بیماروں کو زور دیتا ہے اور جو کمزوروں کو زندگی دیتا ہے, جو گنہگاروں کو نجات دیتا ہے, جو غلاموں کو آزادی دیتا ہے. یہ کلام ہی ہے جو جہاز رانوں کے لیے قطب نما ہے. یہ کلام ہی ہے جو بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے راہ ہے, کیونکہ میں راہ, حق اور کیا ہوں؟ زندگی ہوں. ہیلیلویا, پریز گاڈ, جاہو برے کی. اگر کلام ہی نہ سنایا جائے تو پھر کہاں سے بیداری آئے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے خادمین کو دعا میں رکھیں. ابھی بات ختم نہیں ہوئی, تاکہ میں کس طرح سے تھکے ماندوں کی مدد کروں. وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے, وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے. جن کی بات ہو رہی, شگردوں کی بات ہو رہی ہے, جو شگرد بن جاتے ہیں. تو شگرد کی خوبی کیا ہے؟ وہ صبح جاگتا ہے, صبح سویرے جاگتا ہے. یہ برادر جوید کی بات نہیں. اگر میری کوئی بات ہو تو رد کر دیں, اگر کلام کی بات ہو تو اس کو قبول کر لیجیے. تو شگرد کی خوبی کیا ہے؟ نمبر 1 کہ وہ صبح جاگتا ہے. ہمارا ٹائم کون سا جاگنے کا؟ ہم کتنے بجے اٹھتے ہیں صبح کے وقت؟ کتنا وقت ہم دعا میں گزارتے ہیں؟ اور پھر ہم 10 بجے اٹھ کے پھر ہم زبور گاتے ہیں, تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یارا میرے خدا ہے. تو اگر ہم اس کو کیا دیں, تڑکے ہیں, تڑکے پنجابی ہے نا, تڑکے میں, ہاں تڑکے, زبردستی. تڑکا مطلب زبردستی. تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یار, بھلے تو لب نہ لب, میں تو لب کے چھڑنا. تڑکے
کلام کہتا ہے 10-11 بجے اٹھے اور پھر ہم گئے تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یارا میرے خدایا. تو شاگرد کی خوبی کیا ہے؟ الصبح جاگنے والا. بے شمار میں نے خادموں کے بارے میں پڑھا، وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ میرا وقت 3 بجے سے لے کے صبح کا 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک میں دعا میں ٹھہرتا ہوں، اور کچھ کہتے ہیں کہ 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک، اور ہر ایک نے اپنا اپنا تجربہ بیان کیا. یعنی 6 بجے سے پہلے کا وقت ان کا. تو اب میرا اور آپ کا کیا ٹائم ہے؟ ہم کتنے بجے اٹھ کے خدا کے قدموں میں بیٹھتے ہیں؟ جب دنیا سو رہی ہو. میں اور آپ جو ہم خدا کے شاگرد ہیں، رات کے پہروں میں الصبح سویرے اٹھ کر خدا کے قدموں میں جھکے ہوئے. خدا کیوں صبح کا وقت چاہتا ہے؟ یہ ٹیمپٹیشن کا وقت. ساری رات ہم جاگ لیں گے، ساری رات ہم جاگ لیں گے ٹی وی دیکھ کے، فلمیں دیکھتے ہوئے، اور صبح جو ہے خاص کر جو ہے سیٹرڈے نائٹ ساری رات جاگیں گے، اور صبح 4-5 بجے سو جائیں گے، اور 12-1 بجے سے پہلے ناشتہ نہیں ہوگا، اور پھر گاتے ہیں تڑکے میں تینے ڈھونڈا یارا میرے خدا. تو ہمارا تڑکا کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ اپنے آپ میں جواب دیں کہ ہمارا تڑکا کیا ہے. ہم کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ تڑکے کی بات ہوگی، چلو شام کی بھی بات کر لیں بھائی، بیلنس ہو جائے. ٹھنڈے وقت میں خدا آدم سے ملنے کے لیے آتا. ہمارا کوئی ٹھنڈا وقت ہے؟ کب خدا میں ملنے آتا ہے؟ ہم نے بھی کوئی وقت مقرر کر رکھا ہے یا نہیں؟ تو پہلی خوبی میں نے بتائی، آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ آپ کتنے بجے صبح اٹھتے ہیں اور کتنا وقت خدا کے قدموں میں گزارتے ہیں. دوسری بڑی خوبی جو ہے متی 11:28، بڑی مشہور آیت ہے، یاد ہوگی آپ لوگوں کو. کیا لکھا ہے؟ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں. تو دوسری خوبی کیا ہے کہ شاگرد کیا ہوتا ہے؟ سیکھنے والا ہوتا ہے. شاگرد کی خوبی کیا ہے؟ سیکھنے والا ہوتا ہے. سیکھنا کہاں سے ہے؟ کلام سے. اگر کلام کو کنسلٹ نہیں کرتے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو سیکھیں گے کہاں سے؟ میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے نا رام طلبی کی ایک بیماری ہے. کلام نہ پڑھنے کی ہم نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، کلام نہ پڑھنے کی. آپ اپنے دل میں جواب دیں، مجھے نہ بتائیں، کیونکہ ہر ایک نے اپنے اپنی قبر میں جانا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کتنا کلام کو پڑھتے ہیں. جب یہ بھید ڈاکٹر ینگچو پہ کھل گیا تو وہ بیان کرتا ہے کہ میں کلام کو ایسے پڑھتا ہوں جیسے بھوکا آدمی کھانا کھاتا ہے، اور جب یہ بھید مجھ پر کھلا تو یہ میرا تجربہ بن گیا. تو میں کلام کو ایسے پڑھتا ہوں جیسے بھوکا آدمی کھانا کھاتا ہے. ابھی آپ کا کیا تجربہ ہے وہ آپ جانتے ہیں. تو خدا چاہتا ہے اس بات کو ہم پلے باندھ لیں. تو شاگرد کی خوبی کیا ہے کہ وہ سیکھنے والا ہوتا ہے، وہ پڑھنے والا ہوتا ہے. ہمارے بچوں کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے، آسانی سے سب کچھ کام ہو جائے. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کو دنیاوی طور پر بڑی بڑی ڈگریوں کے لیے ہم اکساتے ہیں، اس کے لیے ٹیچر بھی رکھتے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں اچھی پوزیشن حاصل کریں. بڑی زبردست پوائنٹ میں شیئر کر رہا ہوں. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، باہر جا کر تعلیم حاصل کریں. یعنی اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھے ٹیچر ڈھونڈتے ہیں، استاد ڈھونڈتے ہیں، پروفیسر ڈھونڈتے ہیں، تاکہ وہ اچھی طرح سے کالج میں، اسکول میں اچھی پوزیشن حاصل کریں. دنیاوی طور پر تو ہم اتنا سوچتے ہیں. کیا ہم نے اپنے بچوں کی کبھی کوئی روحانی ٹیوشن بھی رکھی ہے کہ وہ روحانی طور پر بھی مضبوط ہوں، کوئی کلام سکھانے والا ان کو ہو؟ دنیاوی علم میں تو ہم ان کو بہت، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے
तमाम पाकिस्तान में सबसे अव्वल, अच्छी बात है, ये होना चाहिए, मैं भी चाहता हूं, मैं भी अपने बच्चों के लिए चाहता हूं, ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है, दोनों बातें खुदा यीशु मसीह कहता अच्छा था ये भी करते और वो भी करते, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आई मैंने क्या कह दिया है। क्योंकि अगर आपको कलाम का तजर्बा होता, पढ़ा होता, तो मेरा पॉइंट आप समझ जाते कि मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि इतना वक्त नहीं है, भाग रहा वक्त मेरा, कि अच्छा था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ दे। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा है हम अपने बच्चों को, मैंने ये पैगाम पहले चंद दिन पहले दिया था कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी कौम के बेटे बेटियां जो हैं और तमाम जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हों, अच्छे मकामों पर हों। ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरी कौम के बेटे बेटियां जो हैं हर डिपार्टमेंट के हेड हों। क्यों? इसलिए कि खुदा ने हमें दुम नहीं सर ठहराया है, और अगर हम दुम बनते हैं तो हमारी अपनी मर्जी है। और बाद में यह कहना चाहता हूं कि हम नहीं चाहते कि वो आसमानी हिकमत में भी आगे बढ़ें। दानियल दोनों तरह से, यानी जिस्मानी इल्म में और रूहानी इल्म में सबसे आगे था। जब उन्हें कस्तियों में कोई आदमी ना मिला, पॉइंट में जो बना रहा हूं वो सुने गौर से, उन्होंने कहा जब बादशाह जो है कोई कस्ती, कोई नजूमी, कोई शायर इस काबिल ना हो सका कि वो पहले बादशाह की रोया बताता और उसका मफहूम बताता, उसके ख्वाब को बताया जाता, कोई ना मिला। तो फिर कहा गया कि अबरानियों में एक आदमी है और उसमें लहों का रूह है, हिकमत की रूह है, उसको बुलाओ। काश मेरी कौम के बेटे बेटियां जिस डिपार्टमेंट में हैं वो कहें माइकल को बुलाओ, उसमें हिकमत की रूह है, वो इस हुकूमत के मसले को हल करेगा। मिस्टर बोब को बुलाओ, ये मैंने देखा कि उसके अंदर खुदा का रूह है। बैन पीस को बुलाओ कि उसके अंदर खुदा का रूह है। मिस्टर डोरस को बुलाओ, उसके अंदर खुदा का रूह है। काश ये बोझ अपने साथ लेके जाएं, अपने बच्चों को अभी से तैयार करें कि हमारे बच्चे जो हैं हुकूमत उनको बुलाए। हम फेल हो गए हैं, हमारे सारे वसाइल किसी काम के नहीं रहे, हम बेबस हो गए हैं। बादशाह परेशान है कि इस मसले का हल क्या है। कौमों के पास हल नहीं है, शिगिर्दों के पास हल है। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो। इनको बुलाओ, यूसुफ को बुलाओ, दानियल को बुलाओ, इनके पास हुकूमत का हल है। आज हुकूमत बेबस हो चुकी है, हर आदमी अपने अंदर कानून बना हुआ है, जो चाहता है, जिसके दिल में जो आता है वही करता है। काश के मैं और आप, हमारे अंदर अल्लाह की हिकमत हो। वो बादशाह आसिफ सदर जरदारी मुझे और आपको बुलाए कि ये इस मसले का हल क्या है, क्योंकि मसीहों का खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। '78 का वाकया है। उस वक्त मैं सुपरवाइजर की ट्रेनिंग करने के लिए आजाद कश्मीर गया। मुझे पाक रूह ने कहा कि यह सफर आप लोगों का दुरुस्त नहीं है। डॉक्टर रूथ फो का नाम मेरा ख्याल तकरीबन सब ने सुना होगा। तो मैं पहाड़ चढ़ने से डरता था, तो मैंने कहा कि डॉक्टर, इंग्लिश समझिए, मैंने कहा डॉक्टर माई हार्ट सेज दैट वी हैव टू नॉट मूव फ्रॉम हियर, ये सफर हमारा सही नहीं होगा। तो मालूम उसने मुझे क्या जवाब दिया? यू आर अफ्रेड फ्रॉम माउंटेन्स, दैट इज वाई योर हार्ट सेज। उसने मेरी बात की कोई तवज्जो नहीं की मेरी बात पे। आगे हम गए तो एक पुलिस चौकी थी, तो उन्होंने बताया, मिलिट्री की चौकी थी, कि रास्ता बहुत ख़राब है, टूटा हुआ है और आगे आप ना जाएं।
اس کی بات مان کے ہم واپس آ گئے، پھر واپس اپنے اسٹیشن پہ آ گئے۔ آسمان بالکل صاف ہے، کوئی بادل نہیں تھے، کوئی کچھ نہیں تھا۔ اچانک کالے سیاہ بادل چھا گئے اور طوفان آیا، اولے پڑے، اتنی بری حالت تھی۔ تو کام کرتے کرتے وہ کہتی ہے جاوید ہیز گیون اس گڈ سجیشن، جاوید نے ہمیں ایک اچھا مشورہ دیا تھا، لیکن ہم اس کی بات پہ توجہ نہیں کی، اور اگر وہ ملٹری کا آدمی ہمیں منع نہ کرتا تو آج ہمیں سے کوئی واپس نہ آتا بچ کے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہمیشہ کہتی جاوید what your heart says۔ پھر وہ کہنے لگی جاوید تو بتا کہ تیرا دل کیا کہتا ہے۔ ہر جب نئی جگہ جانا تو پھر اس نے کہنا کہ جاوید what your heart says۔ ایک مسلم ڈاکٹر تھا میرے ساتھ، 2-3 کورسز میں باہر انڈیا سے کر کے آیا، تو وہ کہتا ہے کہ جاوید مجھے یہ آپ میرے ساتھ ہیں، مسئلہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے جہاز کا، لینڈنگ کا، اس کا ٹیک آف کا، کیونکہ آپ ساتھ ہیں، آپ دعا کرنے والے ہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، خدا ہم کا شکر ہو۔ تو میں یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور یہ ایک بار نہیں کئی بار میں اس لیے چاہتا کہ آپ لوگ کہیں کہ شیخ اپنی تعریف کر رہا ہے، تو اس لیے میں ڈرتا ہوں، میں بہت اتنی باتیں تو میں کوئی بات بتاتا ہی نہیں کہ کیا کچھ خدا نے میرے ساتھ کلام کر رکھا ہے۔ میرے کمیٹی کے کئی بار لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کو نہ بتائیں، ہمیں تو بتایا کریں آپ۔ تو اتنا کچھ خدا نے یہ کیا، اور خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ بات جو میں بات کی شاگردیت کے حوالے سے میں نے بات کی، میرا میسج لمبا ہوتا جا رہا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کام خدا نے کرنا ہے۔ بس جاؤ، تم جا کر کیا کرو؟ قوموں کو شاگرد بناؤ، پاسٹر نہیں بناؤ، بلیور نہیں بناؤ، کیا بناؤ؟ شاگرد بناؤ۔ اور یہ میں نے بتایا خدا کے دل کی بات ہے، یہ خدا کا بوجھ ہے جو وہ غیر قوموں کے لیے رکھتا ہے۔ خدا نے کام کرنا، ہم کریں یا نہ کریں، خدا کا کام رکتا نہیں ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے؟ مشکل حالات میں جا کر کام کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی جان کا بھی اگر نذرانہ دینا پڑے تو ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ ہم گا تو لیتے ہیں خون کا ہر قطرہ ہنس ہنس کے بہا دیں گے، لیکن کرتے کچھ نہیں، ٹانگیں کامتی ہیں۔ باہر جا کے منادی کر کے تو دیکھیں، ہم ڈرتے ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم روح سے بھر جائیں، بزدل خدا کی بادشاہت میں داخل نہ ہوں گے۔ جو بات کرنی ہے دلیری کے ساتھ، چاہے وہ کوئی بھی کتنا بھی اثر و رسوخ کا مالک کیوں نہ ہو، ہم دلیری کے ساتھ اس بات کو ان تک پہنچائیں اور انہیں بتائیں، کیونکہ قوموں کے اندر انقلاب ایسے نہیں آ جاتا بزدلی کی روح سے۔ ہم دلیر ہوں اور جو بات ہوتی ہے اس کو ہم بڑی دلیری کے ساتھ ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ آنے والے دنوں میں ایک میسج خدا نے جو مجھے دیا ہے وہ آپ لوگوں کے موبائل پر آئے گا، اور جو خدا نے ایک بڑی زبردست بات مجھ سے کی ہے، اور وہ میں آپ لوگوں کو بھیجوں گا میسج کہ جو خدا نے میرے ساتھ کلام کی ہے آنے والے وقت کے لیے، حالات کے لیے۔ تو میں اسی پیغام کو یہیں بند کرتا ہوں، اور خدا چاہتا ہے آج میری اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ہم نے جا کر غیر قوموں کو شاگرد بنانا ہے۔ بس تم جا کر سب قوموں کو کیا کرو؟ شاگرد بناؤ۔ میرے ساتھ بولے جاتے جاتے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اب اپنے سروں کو جھکائیں اور کھڑے ہو جائیں، اور کچھ دیر کے لیے ہم آپ اپنے لیے دعا کریں۔ دس از یور ٹائم۔ ہم جلدی وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں عبادت کو۔ تھوڑی دیر کے لیے میں چاہتا ہوں اپنے دل کو خدا کے سامنے انڈیل دیں ہنا کی طرح، اور دعا کریں۔ دیکھیں کہ ہم کن کن ایریا میں ویک اور کمزور ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس میسج کو پورا نہیں کر سکا۔ خدا نے فضل دیا، آپ لوگوں کا ساتھ رہا، تو اگلے فرائیڈے بھی ہم شاگردیت کے حوالے سے خدا کے پاک کلام کو سیکھیں گے اور بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اور آپ خدا کے مشنری ہیں، اور اس ہفتے لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے۔
اور شگرد بنائیں. جس علاقے میں بھی آپ کام کرتے ہیں اور جس اسکول میں آپ کام کرتے ہیں, جس ہاسپٹل میں آپ کام کرتے ہیں اور جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں, کھوئے ہوئے لوگوں کو آج عہد کریں کہ خدا میں تو پیدا ہی اس لیے ہوئی کہ کھوئے ہوئے لوگوں کو کلام سناؤں. اے خدا میرے پیدا ہونے کا مقصد یہی ہے کہ میں کھوئے ہوئے لوگوں کو پیغام سناؤں. اے روح پاک تو میری جماعت کو چھو, آج کے کلام کے وسیلہ سے سب کو برکت دے. اپنا سیدھا ہاتھ بیماری کی جگہ پہ رکھیں, سیدھا ہاتھ. اب معجزات کا وقت ہے.